فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی ہمارے اس سلسلہ درس میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہیں، ان کے علم میں ہے کہ سورہ مومنون ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت، اور قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ یونس سے،
سورہ یونس کے بعد پے در پے 14 صورتیں ہیں کہ جو زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورتیں ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ سورہ مومنون اس سلسلے کی آخری صورت ہے۔ لہذا ایک بات آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں اب جو استدلال ہے، جو منطقی انداز میں بات کی گئی ہے، وہ بھی اپنے کلائمیکس پر ہے، خاص طور پر وہ آیات جو آج ہم پڑھیں گے۔ اگرچہ انہی صورتوں کے اندر سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی، سورہ انبیاء بھی پڑھی، پھر یہ کہ بہرحال وہ صورتیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، وہ آیات بھی ہمارے زیر مطالعہ آئی تھی۔ لیکن یہ کہ آیات آفاقی اور آیات انفسی، یہ دو اصطلاحات میں نے بارہا استعمال کی ہیں۔ انسان اس کائنات پر غور کرے، کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئی، یا انسان کا دل اندر سے اسے یہ گواہی دے کہ نہیں، یہ خالق ہے، مالک ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور پھر یہ کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے، بارشوں کا برسانا ہے، فصلوں کا لہلہانا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، یہ تمام چیزیں آیا کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو اس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے؟ یہی ہوا ہے جو اگر بہت ہی سبک خرامی کے ساتھ چلتی رہے تو آپ کے لیے بڑی فرحت کا باعث ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ یا کوئی ایسی ہستی کے جو کنٹرولنگ اتھارٹی رکھتی ہے، وہ اس ہوا کو حکم دیتی ہے اور وہ تیز و چنگاڑتے ہوئے جھکڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ہوا کی قوت کے سامنے پھر کوئی شے ٹھہر بھی نہیں سکتی۔ قوم عاد کا ذکر مکی صورتوں میں آپ نے بار بار سنا، بار بار پڑھا کہ جو بہت ہی زور آور بھی تھے، بڑے قد آور بھی تھے، بڑی قوت اور توانائی کے مالک تھے، اور انہیں اپنی جسمانی قوت کے اوپر بڑا ایک غرہ بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا کے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ وہ ہوا جو نظر بھی نہیں آ رہی، بہت ہی آہستگی کے ساتھ، سبک خرامی کے ساتھ چلتی رہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی فرحت کا باعث ہے، لیکن ایک ہستی ہے کہ جو اس کو حکم دے اور وہ اتنی تیز و تند ہو جائے کہ انسان کھڑا نہ ہو پائے۔ بلکہ سورہ حاقہ کی وہ آیت بہت سے حضرات کو اب یاد بھی آ گئی ہوگی کہ جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان میں 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ، کہ ہم نے ان کے اوپر وہ تیز و تند اور ایک جھکڑ کی شکل میں ہوا چھوڑی کہ جنہوں نے ان کو پٹخ پٹخ کر چٹانوں کے ساتھ ان کا بھرتا بنا دیا، اور یہ اس طرح پڑے ہوئے تھے گویا کہ اس کھجور کے تنے جو ہیں وہ کہیں زمین پر ڈال دیے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ صورتوں کے اندر جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ انداز بہت نمایاں ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی، نصیحت اور تذکیر۔ چوتھے رکوع کی جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، صرف 2 کا حوالہ دوں گا میں۔ اب یہاں خطاب تھا اصل میں مشرکین مکہ سے، وہ لوگ کہ جن کی نگاہوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی گزرا ہے، ان کی نوجوانی کی عمر بھی گزری، کہ جبکہ شباب بالکل جوانی پر ہوتا ہے، انسان شباب جو ہے اپنے عروج پر ہوتا ہے، وہ عمر بھی انہوں نے دیکھی، لیکن یہ کہ اب وہ اچانک ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ وہی قوم کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور الامین کا جو ہے وہ خطاب دیا تھا، اب وہ ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ تو وہ آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی ان کو پھر خاص طور پر نوٹ کیجئے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا یہ اس کلام پر غور نہیں کرتے؟ یہ القول جو ہے اللہ کا کلام ہے، جو سچا کلام ہے، کیا ان کے اندر سے یہ گواہی جو ہے وہ نہیں نکلتی کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے؟ بہت سی مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے سن کر کہا ما ھذا کلام البشر، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی شے آ گئی ہے جو آج تک کبھی انہوں نے سنی نہیں تھی، جبکہ یہود بھی موجود ہیں، نصارہ بھی موجود ہیں، یہودی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ نے تورات عطا کی تھی، عیسائی اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجیل اللہ نے عطا کی، یہ کتابیں تو پہلے سے موجود ہیں۔ گویا کہ ان کے پاس کوئی ایسی انوکھی شے آ گئی ہے، ایسی انہونی بات انہوں نے سن لی ہے کہ جس پر ایمان نہیں لا رہے۔
ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی وعدے کی پاسداری؟ کیا ان میں سے کسی کو کوئی تجربہ ہوا، کوئی ایسا شخص کہ جسے تجربہ ہوا ہو کہ آپ نے کہیں بھی کذب سے کام لیا ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو، وعدہ خلافی کی ہو، امانت میں خیانت کی ہو؟ کیا یہ رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے اوپر کوئی آسیب ہو گیا، کسی کے زیر اثر آ چکے ہیں، مجنون ہیں؟ کیا آج تک کوئی کہ ایسا مجنون کسی نے دیکھا ہے کہ جو ایسی اچھی باتیں کرنے والا ہو، جس کی سیرت انتہائی بے داغ ہو، کہیں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چھیٹ بھی موجود نہ ہو؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب وہ سچا کلام آ چکا ہے، وہ حق بات پہنچ چکی ہے، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو، کیا ہمارے اس بندے نے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے کبھی کوئی فرمائش کی کہ میری یہ فلاں شے فراہم کر دو، مجھے اتنے روپیہ چاہیے، مجھے یہ قرض دے دو؟ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ کوئی تم سے خراج طلب کیا ہو، کوئی تاوان مانگا ہو؟ فخراج ربک خیر، جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو آپ کو خراج تحسین پیش فرمائے گا وہ کہیں بہتر ہوگا اس خراج سے جو یہ لیں گے۔ اب یہ تو وہ مضمون ہے جو مکی صورتوں میں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ ہر رسول نے یہ کہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہوں، دن رات ایک کیے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ میں نے آج تک کبھی کسی سے کوئی ایک پائی تک کبھی طلب نہیں کی، اس لیے کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ تو محفوظ ہے اللہ کے پاس۔ اب یہ تمام چیزیں وہ تھی، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنا مقصود تھا کہ اب تم ان کے منکر ہو گئے، جن کو صادق بھی کہتے تھے، الامین بھی کہتے تھے، جن کی سیرت پر کوئی چھوٹی سی چھیٹ بھی تم نہیں دکھا سکتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہیں جو سیدھے رستے سے بچل چکے ہیں، وہ منحرف ہو چکے۔ انسان کی سیرت، کردار اور اس کے قول و فعل کو اگر کوئی شے جو ہے وہ راہ راست پر رکھ سکتی ہے تو وہ آخرت پر ایمان ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، جواب دہی کا احساس، مسئولیت کا احساس، محاسبہ اخروی کا احساس۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور ان کو جس تکلیف میں یا جس مشقت میں یا جس مصیبت میں ہم نے ڈالا ہے اس سے نکال لیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اس کے باوجود یہ اپنی اسی اندھے پن کے اندر بہکے رہیں گے۔ یہ ہوتا رہا، بنی اسرائیل کا جو ہے قرآن ذکر کرتا ہے کہ جس کے الفاظ ہیں کہ ہم انہیں اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دکھاتے رہے ہیں، کبھی چچڑیوں کا عذاب ہے، کبھی جونک کا عذاب ہے، کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑنے کے لیے تھی، انہیں متنبہ کرنے کے لیے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے، ادعو الی ربک، اپنے رب سے جا کے یہ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دے، یہ چچڑیوں کا عذاب جو ہے اس نے ہمارے ناک میں دم کر دیا، بستروں میں بھی چچڑیاں گھسی ہوئی ہیں اور برتنوں میں بھی چچڑیاں ہیں۔ آپ اس کا تصور تو کیجئے، پاؤں رکھنے کو کوئی جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں کوئی نہ کوئی چچڑیاں موجود نہ ہوں۔ اب یہ عذاب کی وہ شکل ہے جس کو آدمی جب تک اس میں سے گزرے نا، اس کی جو جسے انٹینسٹی کہتے ہیں اس کو آپ فیل کر ہی نہیں سکتے۔ تو آتے تھے گھٹنے ٹیک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ عرضداشت پیش کرتے تھے، اپنے رب سے دعا کیجئے ہم پر سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اس وقت تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے، تمہیں اللہ کا رسول بھی مان لیں گے، لیکن جب وہ عذاب ان پر سے ٹال دیا گیا تو پھر وہی بات ہوئی، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہی سرکشی، وہی بغاوت، اسی کے اندر جو ہے وہ منہمک رہے اور اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے تو انہیں پکڑا تھا ایک عذاب سے۔ یہاں دیکھیے دونوں چیزیں مراد ہیں، ایک عذاب جو ہے، ایک قحط وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا بالکل ابتدائی دور ہے
تو کئی سال مکہ میں شدید قحط رہا، اور لوگ جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا مانگی تھی، بلکہ الفاظ جو ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں، اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف، اے پروردگار ذرا میری بھی مدد فرما اسی طرح کے 7 قحطوں سے، 7 قحط والے سال جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، پھر وہ قحط کے جو ہے کئی سال گزرے، 7 سال تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ 1.5، 2 یا 3 سال کے قریب وہ قحط رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے، درخت کے پتے جو ہے وہ ختم ہو گئے، وہ کھا لیے گئے۔ پھر آیا تھا پورا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس طرح بنی اسرائیل جایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہا تھا کہ اللہ اپنے رب سے دعا کیجیے ہم پر سے اس قحط کو ٹال دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ قحط ٹل گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے، ایمان نہیں لائے۔ اور ایک اور قحط بھی تھا جو ہجرت کے کئی سال بعد مدینہ میں پڑا تھا، اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ رائے چونکہ یہ مکی صورت ہے لہٰذا اس میں اس مدنی قحط کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کسی طرح بھی گویا کہ اس کے سیاق و سباق سے مناسبت نہیں رکھتا، لہٰذا اکثر و بیشتر حضرات نے اس کی تفسیر میں اسی قحط کا ذکر کیا ہے جو نبوت کے 3 یا 4 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا تھا۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، یہاں 2 اصطلاحات استعمال ہوئے، استکانو اور یتضرعون۔ استکانت اصل میں اس دلی کیفیت کو کہتے ہیں جس پہ انسان کی زبان پر تو ابھی کوئی شے نہیں آئی، لیکن انسان کا دل عاجزی اختیار کرے۔ ہوتا ہے نا، جس طرح آپ محبت کے لیے کہتے ہیں، محبت میں ایک وہ ہے کہ جس میں کوئی شخص اظہار محبت کرتا ہے کسی شخص کے ساتھ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو شخص بھی کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے، تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو گویا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کو اظہار محبت میں استعمال کریں، بلکہ دلی محبت بھی ہے، قلبی محبت بھی ہے۔ صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ کتنی محبت تھی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک دفعہ جو ہے اسی ایک جذباتی کیفیت میں حضور سے کہہ بھی دیا تھا کہ حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بڑی شدید محبت ہے۔ تو حضور نے جو ہے جواباً ایک سوال کیا تھا ان سے، ان کے اس بات کے جواب میں کہ کیا میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ تو روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا توقف کیا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ ہاں الآن اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، اس لیے کہ انسان کے نزدیک اس کی جان سے قیمتی یا محبوب کوئی شے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کا نقشہ تو کھینچا گیا قرآن حکیم میں، وہ آیات آپ نے بار بار سنی ہوگی، پھر آج تازہ کر لیجئے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ یود المجرم، ہر مجرم اس دن یہ چاہے گا جس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس جہنم کے عذاب سے کسی طرح فدیے میں دے دے، چھڑا لے اپنے آپ کو، بچ جائے اس سے، خواہ اسے فدیے میں اپنے بیٹے کو دینا پڑے، اپنے باپ کو دینا پڑے، اپنے بیوی کو دینا پڑے، اور دنیا میں من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اس روئے ارضی پر جو کچھ بھی ہے وہ تمام جھونک دو جہنم میں، مجھے بچا لو۔ تو انسان کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب اور عزیز شے تو کوئی ہے نہیں۔ تو جب حضور نے سوال کیا تو اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کی بھی تائید فرمائی، ہاں اب یہ وہ امتحان تھا کہ جس میں تم پورا اترے کہ میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں۔ تو فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، یہاں گویا کہ زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری اختیار کرنے والی کیفیت نہیں، بلکہ دل اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اور وہ ما یتضرعون، اور اس میں عاجزی اور زاری اور گڑ گڑانا اور رونا، اس میں انسان کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ گویا کہ قلبی کیفیت اس کا ذکر جو ہے وہ استکانت کے اندر ہے، یتضرعون کا ذکر جو ہے ان کے تضرع میں ہے، ان میں جس میں ان کی آواز جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی۔ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، جذبات وہی ہیں۔
حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان کے اوپر وہ دروازہ جو بہت شدید عذاب لے کر ان پر آیا۔ ذا عذاب شدید، یہاں دیکھیں عذاب شدید سے مراد اصل میں وہ عذاب استیصال ہے جو ان قوموں پر آیا جو ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اور چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے وہ تو آتے رہے ہیں، جیسے کہ جس کی مثال میں نے بھی آپ کے سامنے دی، بنی اسرائیل کے اوپر بھی آئے تھے بہت سے عذاب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسا کہ میں نے کہا آ کر کہا کرتے تھے وہ لوگ کہ ہم پر سے کسی طرح اس عذاب کو ٹال دیں۔ اسی طرح مکہ کے رہنے والوں پر بھی وہ عذاب آیا قحط کا، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، پچھلی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن بابن ذا عذاب شدید سے مراد اصل میں وہ عذاب مراد ہے کہ جس میں گویا کہ بالکل جو ہے وہ آخری عذاب ہو، عذاب استیصال، فیصلہ کن عذاب۔ اذا ہم فیہ مبلسون، اور جب وہ عذاب اور اس کی علامات ان پر شروع ہو گئی تو اب یہ مایوسی کی انتہا تک اتر گئے۔ مبلسون، ابلسا یبلسو کے معنی ہوتے کسی شے سے مایوس ہو جانا، ابلیس اسی سے بنا، بھئی معنی کہ ابلیس وہ کہ جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، ابلیس یہ فعیل کے وزن پر، جس میں کہیں کوئی اب کوئی جسے آپ کہیے کہ کوئی رحمت کی کوئی امید بھی باقی نہیں، بالکل مایوس شخص۔ تو مبلسون وہ اصل میں انسان کی مایوسی کی آخری انتہا ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ مایوسی جب بالکل اپنی آخری سطح پر پہنچ جاتی ہے تو انسان کے اندر پھر جو ہے وہ ایک غصہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش انتقام پیدا ہوتا ہے۔ مایوسی کی حد تک کچھ نہ کچھ امید رہتی ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہے جو ہمارے عام طور پر اردو زبان میں دی بھی جاتی ہے، لیکن ایک اصل میں فارسی کا شعر ہے، نبینی کے چوگر بعاجز شود، برارت بچنگال چشمے پلنگ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب بلی بھی دیکھتی ہے نا کہ وہ اس کے لیے تمام رستے مسدود ہو گئے، کسی بلی کو آپ کسی کمرے میں بند کر دیں اور اس کی کھڑکیاں دروازے سب بند کر دیں، اسے پکڑنے کی کوشش کریں، شروع میں تو وہ اپنے آپ کو بچائے گی، لیکن جب بالکل مایوس ہو جائے گی تو آپ کی آنکھوں پر حملہ کر دے گی۔ تو یہاں اس شعر کے اندر یہی مثال بیان کی گئی کہ اگر بلی جو ہے وہ بھی بالکل مایوس ہو جائے تو پھر وہ چیتے کی آنکھیں نکال لیتی ہے۔ وہ کہ وہ کیفیت کہ جس میں مایوسی صرف مایوسی نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر ایک انتقام بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی انتقام ہے کہ جس نے اصل میں شکل اختیار کی تھی ابلیس کے اندر۔ ابلیس کون ہے؟ انتہائی مایوس، ابلیس لعین۔ انتقاماً اس نے کیا کہا تھا کہ پروردگار اب تو اپنی مخلوق میں سے، اپنے ان بندوں میں سے بہت کم کو پائے گا جو تیرے رستے پر صراط مستقیم پر رہ سکیں گے، سب کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، سب کا لیڈر بن جاؤں گا، سب کی پیشوائی کروں گا، اکثریت وہی ہوگی جو میرے نقش پا کی پیروی کرے گی۔ اور آج دیکھ لیجیے کہ شیطان جس طرح ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اور جس طرح پوری قوم کیا تمام انسانوں کو اس نے اپنے پیچھے لگا دیا، اپنا گرویدہ بنا دیا۔ تو یہ وہ انتقامی جذبہ تھا جو شیطان میں پیدا ہوا، اس میں کہ جو بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ تو جب ہم ان کے اوپر اس عذاب کا جو بڑا دروازہ ہے، شاہ درا، وہ بڑا عذاب، فیصلہ کن عذاب، عذاب استیصال جب ان کے اوپر ڈھا دیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ دیکھیے یہاں تک ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ اہل مکہ کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ان کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ کہ اب جو بات آ رہی ہے وہی ہے جس کو میں نے تعبیر کیا تھا بالکل آغاز میں، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی، نصیحت۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں سماعت بھی بخشی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، اور عقل اور دل بھی دیا، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر جو ہے، سماعت، بصارت اور افئدہ، اس سے مراد دونوں چیزیں لی گئی ہیں۔ بعض جگہ ترجمہ جو ہے اس کا عقل کیا گیا اور بعض جگہ قلب کیا گیا۔ ایک تو ظاہری دل ہے نا جو دھڑک رہا ہے، ایک اس کی معنوی حقیقت ہے جسے ہم قلب کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے،
اور گناہ کرتا ہے اور دھبا پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ دل جو ہے سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کسی کافر اور مشرک جو ہے اس کے بھی دل کو جب آپ ڈائسیکشن کریں گے تو کوئی سیاہ رنگ کا دل نظر نہیں آئے گا، وہ سیاہی اس کی معنوی ہے، جسے قرآن حکیم قلب کہہ رہا ہے، یہاں فؤاد کہا گیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل کے وہ 2 رکوع جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں، بڑے اہم رکوع ہیں، بہت جامع رکوع ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً یہ سماعت اور بصارت، یہ 2 چیزیں، 2 اعضاء جو اللہ نے دیے، اور پھر یہ جو عقل دی ہے، جو دل دیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ایک ایک شے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بڑی نعمتیں اللہ نے جو تمہیں دی ہیں، لیکن یہ کہ قرآن اور مقامات پر جو چیزیں سامنے رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ان چیزوں سے، ان اعضاء سے، سماعت اور بصارت کے جو اعضاء ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، پھر غور کرنے کے لیے دل دیا ہے، اگر ان سے وہ کام نہیں لیتے کہ جس غرض کے لیے اللہ نے تمہیں یہ دی تھی، یہ عطا کی تھی، تو پھر تو تمہارے اندر اور حیوانوں کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ یہ مضمون بارہا بیان ہوتا رہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ دیکھیے ترتیب بالکل الٹ ہو گئی، یہاں ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت کان پہلے ہیں، پھر بصارت ہے، اور پھر تعقل ہے۔ لیکن جس آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہاں دل کو سب سے پہلے لے آئے، ہم نے انہیں دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن یہ تفقہ سے آ رہی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں کا ذکر یہاں بھی درمیان ہے، وہاں بھی درمیان میں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور آخر میں وہاں سماعت کے لیے جو شے دی ہے، کان، ان کا ذکر ہے، یہاں سب سے پہلے اس کو لے آئے۔ وہ جو کہا جاتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بادوں، ایک ہی بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں اسلوب اگر تبدیل ہو جاتا ہے، ترتیب اگر تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو والذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، اور دل دیا غور و فکر کے لیے، قلب دیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر ہے جو تم ادا کرتے ہو۔ قلیلاً یہ نکرہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر شکر ہے جو تم ادا کرتے ہو۔ ایک شکر کی ہوتی ہے نا بالکل زیرو ویلیو ہے، زیرو سے آگے پلس ویلیو شروع ہوتی ہے، یہ قلیل کا لفظ تقریباً زیرو کے لیے ہے، نہ ہونے کے برابر، قلیلاً، انتہائی کم۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرو اور اس کا ادراک تمہیں ہو، ان کو تم شمار کرنا چاہو تو ان کا احساس نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کی سماعت ختم ہو گئی، جن کی بصارت سلب کر لی گئی، کسی حادثے کے اندر ان کی قوت بینائی جو ہے کالا موتیا بالآخر، بعض اوقات ایسا سڈن ٹریک ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں جو ہیں بالکل ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت تھی۔ آنکھ تو بہت دور کی بات ہے، انسان کے جسم کا کوئی ایک جوڑ بھی اگر کہیں جیم ہو جائے، جوڑ کا کام تو حرکت کرنا ہے نا، تو اس سے پوچھئے کہ اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر اہمیت تھی اس چھوٹے سے جوڑ کے، جس کا کبھی مجھے شعور ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں خاص طور پر جو بات کہی گئی اس کے بارے میں ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا کہ کانوں کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ کان اس لیے تاکہ آیات تنزیلیہ کو سن سکو۔ کانوں کی غرض و غایت ہے کیا؟ آیات ربانی کو سنو، حق بات کو سنو۔ حق بات وہ ہے کہ جو اپنے اندر اثر رکھتی ہے، وہ تمہارے کان سے ہو کر تمہارے دل تک پہنچ جائے گی، وہاں تک رسائی ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کان کا عضو دیا ہے کس لیے؟ تاکہ آیات تنزیلیہ کو سنو، اور آنکھیں اس لیے دی کہ آیات تکوینیہ کو دیکھو، ان کا مشاہدہ کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الی آخر الآیہ۔ اس ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ کی 21ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس کے اندر کتنی آیات کو جمع کر لیا گیا۔ یہ کس لیے؟ یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم آیات تکوینیہ کو دیکھو،
عبرت حاصل کرو، کوئی نصیحت، کوئی تذکیر، کوئی یاد دہانی، کوئی یاد آیا؟ اور کان اس لیے دیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی، آیات تنزیلیہ، ان کی سماعت کرو۔ صرف سرسری طور پر سن لینا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب بھی قرآن کی آواز سنو، آیات ربانی کی اگر تلاوت سنتے ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر غور سے پورے دھیان کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ۔ تو وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں عطا کیے ہیں، جس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے کان، سماعت، بصارت اور دل۔ لیکن جو مادہ پرستانہ سوچ ہوگی اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنو صرف وہ بات کہ جس میں تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ نظر آئے، دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی حدیث رسول بیان ہو رہا ہے، آپ دوسری باتوں میں لیکن جیسے ہی پتہ چلا فلاں دو لوگ جو ہیں کسی کاروبار کی بات کر رہے ہیں، یہ تو وہی فیلڈ ہے جس کے اندر میں موجود ہوں، جو میرا ہدف ہے، میرا ٹارگٹ ہے، تو انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سنو اس بات کو جس سے تمہیں کوئی دنیا میں فائدہ حاصل ہو رہا ہو، دیکھو صرف وہی کچھ کہ جو دنیا میں تمہیں کامیاب کر دے۔ کسی شے کو دیکھ کر اپنے خالق اور مالک کا معترف ہونا اور ایمان اور تقوی کے جذبات کا پیدا ہونا، یہ تو بہت ہی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو تمہارے کرنے کی نہیں ہیں۔ سنو وہ بات جس سے کوئی دنیاوی فائدہ مقصود ہو، دیکھو وہ کہ جس سے تمہارے آگے دنیا کی دوڑ میں اور آگے بڑھ سکو، اور سوچو صرف وہی بات جو تمہارے مستقبل کو بہتر کر دے۔ کاروبار کیسے اور پھیل سکتا ہے؟ ابھی تو فلاں انڈسٹری ہے، اس سے جو ہے بائی پروڈکٹ جو مجھے حاصل ہو رہا ہے اس سے میں ایک اور انڈسٹری شروع کر سکتا ہوں۔ ابھی تک تو یہ کام جو ہے میں مارکیٹ سے کروا رہا تھا، کیوں نہ میں وہ جو منافع جو سپلائر حاصل کر رہا ہے اپنے لیے، کیوں نہ میں خود یہ کام کروں۔ لہٰذا A to Z جو ہے وہ پورے کے پورے مدارج طے کرنے کے لیے انسان پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے صرف اس شے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا مستقبل کس میں بہتر ہوگا۔ مادہ پرستانہ سوچ ہے نا، جبکہ دین کا جو تقاضا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں تمہاری کسی درجے میں بھی لائق التفات ہے ہی نہیں، دین اصل میں ایک ترجیح کو متعین کرتا ہے۔ دین اس کا تقاضا آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، تمہاری سوچ، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سوچنا وہ صرف اسی دنیاوی چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جبکہ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، دیکھنا کچھ اور شے کا دیکھنا دیکھو، سننا حق کا سننا ہے، آیات تنزیلیہ کا سننا ہے، آیات تکوینیہ کا دیکھنا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن یہ کہ بہت کم شکر ہے جو تم اللہ کے حضور بجا لاتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ جب انسانیت کا آغاز ہوا تھا تو بالکل محدود، حضرت آدم حضرت حوا دو افراد ہیں نا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، پہلا انسانی جوڑا تو وہی تھا۔ ان کی اب اولاد ہے جو پھیلی ہے، گویا کہ اب وہ بالکل اسی طرح ملٹی پلائی نہیں ہو رہی، بلکہ جسے آپ کہیے کہ ضرب کھا رہی ہے ایک دوسرے سے۔ اور آج 7 ارب سے زائد انسان موجود ہیں۔ کروڑوں ہلاکتیں ہوئی تھی جنگ عظیم اول میں اور جنگ عظیم دوم میں، کیا انسانوں کی جو ہے تعداد کہیں کم ہو گئی؟ وہ تو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہی ہے جس نے تمہیں اس زمین میں پھیلا دیا۔ بہت مختصر رقبے میں تھے، اب پوری جو ہے اس کرۂ ارضی میں دیکھیے، سوائے ریگستانوں کو اور سمندروں کو نکال دیجئے، باقی ہر جگہ انسان موجود۔ کبھی آپ گوگل ارتھ کو اگر دیکھیں اور اس میں ذرا تھوڑا سا نیچے اتر کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایسی جگہیں جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، پہاڑی سلسلے، وہاں بھی پوری کی پوری بستیاں موجود ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب ہم جا رہے تھے، ساؤتھ افریقہ کا ان کا وزٹ تھا، تو جب افریقہ کے اوپر سے گزرے تو ظاہر ہے کہ
اگر مطلع صاف کرو تو آپ کو نیچے کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں. تو محسوس ہو رہا تھا بہت ہی irregular سرفس تھی کہ یہاں یہ جنگلات ہیں، افریقہ کے جنگل، اور یہ اس کے باوجود جا بجا گھر بھی بنے ہوئے نظر آ رہے تھے. کہیں کوئی سڑک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب سب سے پہلا جو کوشچن جو اس وقت جو انسان کے سامنے آتا ہے، ان تک کیسے پہنچتی ہوگی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، کوئی رسل و رسائل ہے، لیکن یہ کہ زمین کا تو کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو انسانوں سے خالی ہو، سوائے بہت گھنے جنگلات ہیں جہاں درندوں کا راج ہے، یا ریگستان ہے کہ جہاں بے آگ و گیا، جہاں کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ کہ اس طرح پہاڑوں کی وادیوں کے اندر آپ بھی کبھی گئے ہوں کاغان اور ادھر ادھر، تو دیکھا ہوگا کہ رات کے اوقات میں کبھی آپ کھڑے ہوں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بہت دور آپ کو جو ہے روشنیاں کوئی جھلملاتی ہوئی نظر آئیں گی، معلوم وہاں بھی آبادی ہے، خواہ وہ سڑک ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ بہت بڑی ایک قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، دیکھیے ساتھ ہی یہاں جو ہے جھنجھوڑ بھی دیا گیا. یہ پھیلانے کا عمل صرف پھیلانا برائے پھیلانا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ بالآخر سب کو سمیٹ لے گا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سب کو اکٹھا کر لے گا، حشر ہو کر رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل معدوم ہو جاؤ گے، جس کا ذکر جو ہے آپ کو مکی صورتوں میں بارہا آپ نے پڑھا. اِنْ هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا، کہ دنیا کی زندگی ہے کیا، اس کھیل تماشا ہے، بس یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، خود بخود مر جائیں گے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور جہاں تک یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اس کے ہم قائل نہیں. کوئی مرنے کے بعد کی زندگی نہیں. یہ بہت دور کی کوڑی ہے جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہیہات لما توعدون، یہ مضامین بیان ہوتے رہے. تو انکار آخرت کے مختلف شیڈز ہیں کہ جو موجود تھے اس قوم کے اندر بھی. چٹا انکار بھی تھا، دہریت، جو کچھ ہے یہ بس دہر ہی دہر ہے، زمانہ ہی زمانہ ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ عقیدہ یا وہ خیال پالنا، وہ تو سہان روح ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، گویا کہ انسان کا اس سے بڑا المیہ اور ٹریجڈی کیا ہوگی کہ اس دنیا میں بھی غم بھی ہیں، صعوبتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، سب کچھ ہے. اس کے باوجود ایک دن تمہیں تمہارے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا. اب اپنی ایک ایک عمل کی جواب دہی، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کا مواخذہ ہوگا. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس دنیاوی صدمات کو بھی جھیلو، اور بالآخر جو ہے سب سے بڑی ٹریجڈی انسان کی کیا ہے، پھر اس سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا. یہ معاملہ حیوانات کا نہیں ہے. لہذا یہاں جو فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی نے اس زمین میں تمہیں پھیلایا ہے اور آخر سب کو سمیٹ بھی لے گا. اسی کے حضور پہ سب کی حاضری بھی ہوگی، حشر بھی ہو کر رہے گا. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہاں اصل میں انہی مشرکین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے نا. ذرا غور تو کرو، اللہ نے تمہیں کیسی کیسی چیزیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے. تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ جو بات محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے. دل تصدیق کر رہا ہے اس حقیقت کی، اس کے باوجود نہیں مان رہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ذرا غور تو کرو اپنے اوپر. کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے، یا ایک ذات ہے کہ جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے؟ یحیی، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے نا المحیی، زندگی بخشنے والا، زندگی عطا فرمانے والا، حیات دینے والا، کسی شے کو زندہ کر دینے والا. آدم کا مجسمہ جو خاکی تھا اس کے اندر تو کوئی جان نہیں تھی نا، نہ اس کے اندر روح تھی نہ جان تھی، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیدا کر دی. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جسے جلانا کہتے ہیں، زندگی عطا کرنا، زندہ کر دینا کسی شے کو، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، احیاء بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور اماتا، مار دینا، کسی پر موت طاری کر دینا، وہ بھی اس کا اختیار ہے. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، المحیی بھی وہ ہے، الممیت بھی وہ ہے. زندہ رکھنے والا، زندگی دینے والا، زندہ کرنے والا بھی وہ ہے، اور موت وارد کر دینے والا بھی وہ ہے.
وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے کنٹرول میں ہے یہ دن اور رات کا نظام۔ دیکھیے یہاں ان دو چیزوں کو جمع کیا کہ اس میں بڑی معنوی ربط ہے، اس لیے کہ رات کے اوقات میں جو فیز جس سے آپ گزرتے ہیں وہ موت کے بہت مشابہ ہے، نیند۔ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے انسان سے ایک شے، نفس، حین موتها، جب وہ موت کا وقت آتا ہے۔ کیا شے قبض کی گئی؟ انسان کی روح اور انسان کی جان، دونوں چیزیں قبض کر لی گئی، اور وہ ایک شے قبض کرتا ہے انسان سے، والتی لم تمت فی منامها، وہ ایک شے اور بھی قبض کی جاتی ہے لیکن وہ حالت نیند میں قبض کی جاتی ہے۔ دل تو دھڑک رہا ہے، عمل تنفس بھی ہو رہا ہے، بہت گہری نیند میں بھی ہے۔ عام طور پہ انسان جو ہے جب کومے میں جاتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی علامت ہیں۔ فرض کیجئے کہ دل کی دھڑکن بھی انتہائی کم ہو گئی، کمزور ہو گئی، اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے آپ وہ بھی نہیں سن پا رہے، تو آخر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان کی پتلی تھوڑی سی اٹھا کر تیز روشنی ڈالی جاتی ہے آنکھ میں، اگر وہ پتلی سکڑ جائے، گویا کہ یہ آخری ٹیسٹ ہے زندگی کا، اگر وہ پتلی جو ہے آپ کو سکڑتی ہوئی محسوس ہو تو اس کے معنی کیا ہے کہ ابھی جان ہے، ابھی نکلی نہیں۔ خواہ دل کی حرکت اتنی کمزور ہو چکی ہو کہ وہ کسی طرح جو ہے اپریشیبل ہو ہی نہ، نبض جو ہے وہ فیل ہی نہ ہو رہی ہو، اور عالم میں عمل تنفس کے لیے جو کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی فیل ہو گئے۔ اتنا بہت ہی جسے آپ کہیے اتنا شیلو قسم کی ہے، وہ بہت ہی کم ہے تنفس کا عمل کہ وہ کسی طرح آپ کے حیطے میں آ ہی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان کے اندر جان ہے تو وہ پتلی لازماً سکڑے گی۔ لہذا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کی آیا یہ لائیو ہے یا ڈیڈ ہے، اس کی عام طور پر تصدیق جو ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ آخری ٹیسٹ یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ قوم میں ہے، فرض کیجئے سکتے کہ عالم میں ہے، وہ فیل ہی نہیں کر سکتا، اس کی نہ نبض دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی ہارٹ کی پلپیٹیشن جو ہے وہ اس کو کہیں فیل کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جن کے لیے ابھی موت کا وقت نہیں آیا ان کی باڈیز میں سے بھی ایک شے قبض کی جاتی ہے، وہ انسان کا شعور ہے۔ توفی یتوفی کسی شے کو وصول کر لینا، تو نیند میں بھی ایک شے وصول کر لی گئی، وفات کا اطلاق وہاں بھی ہوگا۔ موت میں بھی ایک شے وصول کر لی گئی، انسان کی جان نکال لی گئی، جان کے ساتھ روح بھی نکل گئی، اس لیے کہ انسانوں اور حیوانات کے اندر فرق کیا ہے؟ حیوانات میں صرف جان ہے، لائف، انسانوں کے اندر جان کے ساتھ روح بھی موجود ہے، دونوں چیزیں نکلتی ہیں۔ اور یہیں سے وہ دلیل دی جاتی ہے جہاں آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں قبض کر لوں گا، توفی یتوفی، متوفی کا، میں تمہیں وصول کر لوں گا۔ گویا کہ توفی یتوفی کا بتمام و کمال اطلاق کب ہوگا؟ جبکہ انسان کا جسم، انسان کی روح اور انسان کی جان، تینوں چیزیں قبض کر لی جائیں۔ اس معنی میں گویا کہ انسانوں میں صرف ایک ہی مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جن کی بیک وقت یہ تینوں چیزیں جو ہے قبض کر لی گئی اور انہیں ان کے جسم، جان اور روح سمیت اٹھا لیا گیا۔ انی متوفیک ورافعک الی، تو یہاں یہ جو دو چیزیں ساتھ لے کر آئے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے کہ جو زندہ رکھے ہوئے ہے، زندگی عطا فرمانے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں موت کا اختیار ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کا اختلاف جو ہے وہ بھی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ رات کے عالم میں جب نیند میں ہوتے ہو تو گویا کہ موت سے بہت مشابہ ہو گئے، اور صبح جب آنکھ کھلی تو گویا کہ نئی زندگی مل گئی، اب دن بھر تو مشقت کرو، محنت کرو، کماؤ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حضور نے فرمایا تمہارے اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ ہمارے دین میں کہیں کمانے سے، معاش کے سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔ افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ جہاں خاص طور پر بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے وہ مسنون دعا کہ جو ہماری لبوں پر ہونی چاہیے جیسے ہی صبح آنکھ کھلے۔ اب یہ اذکار مسنونہ جو ہیں صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے یا صرف
جو ہے کوئی لغت میں اضافے کے لیے تو نہیں ہے، وکیبلری میں اضافے کے لیے تو نہیں، انہیں اپنے معمول میں لانا چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ یہ رات کے اوقات میں جو نیند والا فیز ہے، یہ اصل میں ایک طرح کی موت ہے جو اللہ نے تم پر طاری کر دی تھی، جس کے لیے دلیل میں نے آپ کو کیا دی تھی؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ منام کسے کہتے ہیں؟ نیند کو۔ تو رات کے اوقات کا جو دورانیہ ہے نیند، اس سے جب انسان بیدار ہوتا ہے تو گویا کہ ایک نئی زندگی مل گئی اس کو۔ الحمدللہ الذی احیانی، کل حمد، کل تعریف، کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا، ایک نئی زندگی ملی ہے۔ گویا کہ اس دن کا ایک سورج جو ہے طلوع ہوا ہے، نیا دن طلوع ہو گیا تمہارے لیے، اب پھر اللہ نے موقع دیا، کماؤ۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، یہ تمام چیزیں ہمارے ان جذبات پہ اضافے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جو صبح کرتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے تو صبح سے شام تک اپنے آپ کو گھولتا ہے، بیچ رہا ہے۔ فبائع نفسہ، کسی مزدور کا آپ اگر تصور کریں تو وہ دہاڑی لگا رہا ہے، 9-10 گھنٹے اس نے جس طرح اینٹیں ڈھوئی ہیں، اینٹیں توڑی ہیں، بجری ڈالی ہے، کسی مشین پر کھڑا ہوا تو روبوٹ کی طرح جو ہے میں لہجے بھر کے لیے غافل نہیں ہو رہا، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ یہ دن کا دورانیہ تو دونوں اشخاص نے گزار لیا، ایک وہ شخص کے جو صراط مستقیم پر رہا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، غلط بیانی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھا، اور دوسرا وہ شخص جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، کم تولا، جھوٹی گواہی دی۔ دونوں دن کا دورانیہ گزار چکے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جو صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو شام تک وہ بیچ رہا ہے، گھول رہا ہے اپنے آپ کو، لدو اونٹ کی طرح لگا ہوا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، لیکن دن بھر کی جو محنت کی ہے تو ایک شخص وہ ہے کہ جو جب شام کو گھر واپس آیا تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا کر لایا ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتا رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی، کوئی ملاوٹ نہیں کی، کوئی کم نہیں تولا، وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا، یہ نہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ وہ موبقها، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو جب رات کو گھر واپس پلٹا تو گناہوں کی ایک گٹھری اپنی پشت کے اوپر لاد کر پلٹا۔ دونوں نے صبح کی۔ تو وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی ہے کہ جو زندگی عطا فرمانے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت کا اختیار ہے، اور رات اور دن کا الٹ پھیر، اس کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے۔ افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ وہی ہے نا آیات آفاقی و آیات انفسی جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، جھنجھوڑنا مقصود ہے نا، ذرا ان چیزوں پر غور تو کرو۔ کبھی دن جو ہے بڑا وسیع ہو رہا ہے، 15-16 گھنٹے کا دن ہو گیا، رات سکڑ کر جو ہے رہ گئی 8 گھنٹے کی۔ گرمیوں میں یہی کیفیت ہوتی ہے، اور سردیوں میں معاملہ بالکل برعکس ہو گیا کہ دن جو ہے سکڑ کر رہ گیا 10-11 گھنٹے کا، اور رات جو ہے وہ پھیل گئی۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر لاتا ہے، پرو لاتا ہے، اور دن کو رات میں پرو لاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ وہ کنٹرولنگ یا اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ افلا تعقلون، ذرا کوئی عقل سے کام لو۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تو گویا کہ آیات قرآنیہ، جسے آیات تنزیلیہ میں نے کہا ہے، جو کہا گیا تھا هو الذی انشأ لکم السمع والبصر والابصار والافئدہ، تو ان کانوں کے ذریعے آیات تنزیلیہ کو سنو، آیت کچھ تمہارے دل کے اندر کوئی جو ہے وہ ایک جھرجھری پیدا ہوئی، کوئی خیال آیا اپنے خالق اور مالک کا، اور ان نگاہوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے آیات تکوینیہ کا، یہ کون و مکان، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس کا مشاہدہ کرو۔ ان دونوں کے نتیجے میں تمہارے اندر معرفت رب پیدا ہوگی، اللہ پر ایمان پیدا ہوگا۔ افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ بھی وہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگ کہتے رہے، اور آگے اس کا ذکر آ جائے گا، وقت ہمارا ختم ہو چکا، انشاءاللہ بھی یہ مضمون آگے جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔